بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی کا موسم ہو، رجائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی آذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہوں، پھر بھی انسان اللہ کی رجا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو، تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کمبخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا، وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہوگی، کیا دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔ تکلیفیں اور اذیتیں کیوں دیتا؟ صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا، بزرگ نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے اس کمبخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں، میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کمبخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں کہ صبح کھاتا ہوں تو شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا، دکھوں نے آ گھیرا، ٹینشنوں نے طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں لے لیا۔ اس بزرگ نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگو جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پہ مار دیتا ہے، اس کی پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، رحمت اور برکت کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان و روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ دوسرا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ شرابی انسان ہے۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا،
شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھوت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ محترم بھائیو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی جلیل و خوار، آخرت میں بھی جلیل و خوار، اتنا بڑا جلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ خدا را جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں، خدا را اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے وہ صبح شام حرام کھاتا ہے۔ سود تو ویسے ہی حرام ہے جو صبح شام حرام کھاتا ہے۔ حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہ ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگ اپنے اندر محسوس کریں تو ان کو اپنے اندر سے نکال دیں، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، وہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پہ مٹھاس آئے گی۔ جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پہ رہے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ کہا جی تو نے کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ صرف یہ سوچ کے ہو سکتا ہے یہ اذان میری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے، مجھے میرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے۔ جب اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیں تو اللہ ہمارے جسم میں ایسا خون، ایسی طاقت عطا کرے جس میں نیکی کی رغبت اور برائی سے عداوت پیدا ہو۔ پھر اللہ ہماری عبادتوں کو، ذکر و اذکار کو، حسن سلوک کو،
حسن سلوک کو ہر کی ہوئی اچھائی اور بھلائی کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے جن سے اللہ پاک خوش اور راضی ہوتا ہے، اور اپنی خوشی اور اپنی رضا سے جنت میں داخل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔